یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے نام بھی علی ہیں اور کام بھی اعلیٰ ہے۔ یہاں کردار بھی اعلیٰ ہے اور یہاں نام بھی علی ہے۔ یعنی ان کے ناموں پر غور کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اور اگر ان کے کردار پر غور کریں تو پورا قرآن پڑھنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے اس کلام میں صفات بیان کر رہا ہے، اور یہ ذہن عالی میں ہے کہ صفات کے بغیر کوئی بھی وجود پہچاننے میں نہیں آ سکتا۔ بہت تمہیدی کلمات کو چھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ اللہ کا وجود بھی صفات کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے۔ ہم اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے صفاتی ناموں پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ کیا ہے، غور کریں کہ کریم کسے کہتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، غور کریں کہ ستار کسے کہتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، غور کریں قہار اور جبار کسے کہتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، غور کریں کہ رازق کسے کہتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کی صفات پر غور کریں گے اتنا ہی اللہ کی معرفت ممکن ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے صفاتی نام زیادہ ہیں۔ جتنے اللہ کے صفاتی نام زیادہ ہیں یہ خود ایک دلیل ہے کہ اللہ کی معرفت کا سامان زیادہ ہے، اہتمام زیادہ ہے۔ کیسے پہچانے کہ اللہ کیا ہے؟ 99 ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے۔ اور یہ میرا اپنا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تو اپنا کوئی عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے وہ قرآنی ہوتا ہے اور حدیثی ہوتا ہے، ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو یہ کلمات سننے کو ملتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کہیں سے یہ آواز آئے نا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ذرا اسے مڑ کر دیکھا کریں وہ ہے کون؟ ہمارا اپنا عقیدہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر عقیدہ ہے تو عقیدہ نہیں ہے، ذہنی بیماری ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر ہمارے کسی عقیدے پر حدیث نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ ہمارا خیال ضرور ہوگا مگر عقیدہ نہیں ہے۔ اور یقین جانیے کہ جس کے اوپر قرآن اور حدیث دلیل نہ ہو وہ عقیدہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ کہتے اسے ہیں جہاں گرہ لگ جائے۔ گرہ کو کہتے ہیں نا عقدہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی یہاں ہم نے گرہ لگائی ہوئی ہے، ہم نے اپنے عقائد کی گرہیں لگائی ہوئی ہیں، اور جو عقیدہ ہی نہ ہو اس کی گرہ نہیں لگتی۔ اور فرما رہے ہیں اپنا، تو یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ جی اللہ، نام اللہ کے لیے بہترین نام ہے، پھر اللہ کیا ہے؟ جی اللہ کے لیے بہترین نام ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں مثلا ہمارے بٹ صاحب تشریف فرمائیں، ان کا ایک نام ہے، ہم کہیں جی ان نام لے کر کہیں ان کے یہ نام ہے، تو پھر یہ نام کیا ہے؟ اللہ کے لیے بہترین نام ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ دیکھیں نام جو ہے وہ کام کا پتہ بتائے تو نام ہوتا ہے، ورنہ وہ واہمہ اور توہم ہوا کرتا ہے۔ اگر نام کام کا پتہ نہیں بتا رہا، چہرہ ان کا تبے جیسا کالا ہے اور نام ان کا ہے قمر، نام ان کا ہے چاند اور چہرہ ان کا کالا کلوٹا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نام کام کا پتہ نہیں بتا رہا۔ انہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا اور ان کا نام ہے علم دین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سب مل کر صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائی مجلس ہے اور تمہیدی بیان ہے، اور آج کی رات کیونکہ نسبتاً جو ہے وہ خوشی سے بھی وابستہ ہے اور ایک شادمانی بھی ہے۔ ہماری تو ہمارا تو نہ اپنا غم ہے نہ اپنی خوشی ہے۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو پیچھے چلتا ہو، آگے چلنے والے کی خوشی میں خوش رہتا ہو، آگے چلنے والے کے غم میں غم رہتا ہو، غمزدہ رہتا ہو۔ تو آج نسبتاً ایک خوشی کی رات بھی ہے،
اور عزیزان گرامی تو اس کو بھی ذرا غور رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، اور بہرحال خمسے کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ کی توجہات بھرپور ہیں، تو میں اپنے تمہیدی بیان کو ایک منزل بہرحال دینا ہے اور ایک طریقے سے مجھے اپنے بیان کو ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ نام اللہ کے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، پکارو اللہ کو مگر ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب بھی قرآن مجید میں وسیلے کی کوئی آیت چاہیے؟ یہ خود آیت وسیلے پر دلیل ہے نا، اللہ کو پکارنا ہے مگر ناموں کے ذریعے پکارنا ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ نحن اسماء الحسنى التي امر اللہ ان يدعى بها، مولا علی کا جملے، مولا علی کے کلمات، ہم ہی اللہ کے وہ بہترین نام ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے پکارو، ہمارے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو گے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہات الحمدللہ بھرپور ہیں تو ایک پہلو کی طرف ذرا توجہ چاہوں گا۔ یہ عربی زبان میں فعل امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، فعل امر ہے، پس واجب ہے پکارو۔ یا علی مدد کہنا سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس سے بہتر غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، بڑی عنایت، آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اللہ کے لیے بہترین، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اور پھر نہ صرف دیکھیں فعل امر وجوب پر دلیل، ترک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں یعنی انجام دینا حرام۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اہل بیت سے دور لوگوں کو مشرک اور کافر نہیں کہتا، ملحد کہتا ہے۔ جو اس دروازے سے دور ہیں، جو اللہ کے ناموں سے عاری اور خالی اور دور ہیں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد سے کام لیتے ہیں، ملحد ہیں۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ چلیں یہ بھی بچوں کے لیے عرض کر دوں، ملحد اسے کہتے ہیں جو دین کو ہی نہ مانتا ہو۔ بھائی تھوڑا توجہ چاہوں گا آپ سے، ملحد کسے کہتے ہیں؟ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو ہی نہ مانتا ہو، جو کہتا ہے جی جو کچھ ہے وہ دہر ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہ زمانہ ہے، بس اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور ہم اس سے پہلے کا بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد کا بھی مانتے ہیں۔ ہم تین منزلوں کو ماننے والے لوگ ہیں، مبدا، مقیم قیام اور منزل، جی ازلی ابدی اور حیات دنیاوی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے وہ دہر ہے، زمانہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دہریہ، جسے اور لفظ بدل کے کہتے ہیں ملحد، الحاد، انکار کرنے والا یعنی نہ ماننے والا، جو دین کو نہ مانے اسے ملحد کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں دین نہ ماننے والے دکھائی دیں، ہمارے معاشرے میں دین جو دین کو نہ مانے۔ اب یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیں، یعنی اللہ کے نزدیک توسل کو نہ ماننے والے، توجہ ہے نا حضرات کی، اللہ کے نزدیک وسیلے کو نہ ماننے والے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ ملحد کہہ کر یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کا نام تو ایک ہی ہے، اللہ، جس کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ یہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ خدا کا لفظ جو ہم بولتے ہیں نا خدا، یہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لفظ اللہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عجیب اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، جی اسے جہاں سے بھی توڑیں گے اللہ ہی کا نام بنے گا۔ الف اور لام کر دیں تب بھی اللہ، الف لام ہے کر دیں تب بھی اللہ، الف ہٹا دیں للہ تب بھی اللہ، آخری ہے صرف پکارے ہو تب بھی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ واحد نام ہے کہ جس کو جس زاویے سے پڑھا جائے مکمل ہے۔
वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, मुवहिदों का मजमा है ना, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। अब ये अल्लाह के बेहतरीन नामों को, तो नाम दर हकीकत अज़ीज़ान गिरामी जब तक के काम की अक्कासी ना करे, अब अल्लाह का नाम तो अल्लाह है, ये फिर ये क्या है जो अस्माए हुस्ना कहकर याद किया, ये सिफाती नाम है अल्लाह के, अल्लाह के सिफाती नाम है। और अल्लाह की सिफात बहुत ज्यादा है, जात एक ही है। भाई थोड़ा हाँ हूं कर लीजिए जी। अल्लाह का नाम एक ही है मगर उसके सिफात बहुत सारे हैं। और गौर फरमाएंगे सिफात ज्यादा हो सकते हैं, जात हमेशा एक होती है। आप जरा तसव्वुर करें अपने मसलन दादा को, वो आपके ज़ाविये से देखने में आते हैं तो दादा हैं जी, आपके मसलन फुफीजात भाइयों की तरफ से देखने में आते हैं तो नाना हैं, आपके दादा के आपके वालिद के चचाओं की तरफ से देखते हैं तो भाई हैं जी, आपके वालिद की तरफ से वालिद हैं। एक ही वजूद है मगर सिफात मुख्तलिफ है। एक वजूद एक है मगर सिफात उसकी मुख्तलिफ हैं। ये अलबत्ता सिर्फ मिसाल के लिए अरसा यहाँ परवरदिगार आलम के बाब में ये वाली मिसाल नहीं है, तवज्जो है ना आप। अल्लाह का नाम सिर्फ एक है, उसके सिफाती नाम 99 बयान किए हैं। अगरचे अल्लामा इकबाल ने इस पर भी तनकीद की है, इन्हीं गलियों में कहीं रहते थे। वो फरमाते हैं कि मुसलमान ने तो अल्लाह को भी नामों में महदूद कर दिया। मुसलमान के हाथ में अगर अल्लाह का तसव्वुर आएगा तो वो उसको अल्लाह को भी महदूद कर देंगे। तनकीद कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी यहाँ सिफाती नाम, अब जरा तवज्जो चाहूँगा, मैं और आप अगर अल्लाह को पहचानना चाहें तो हमें सिफाती नामों के जरिए से अल्लाह समझ में आता है। लेकिन जो सिफाती नामों का मोहताज ना हो, जो जात का मोहताज हो, उसे हुसैन कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम नहीं पहचान सकते अल्लाह को अल्लाह से, हम अल्लाह को अल्लाह से नहीं पहचान सकते, हम अल्लाह को सिफात के जरिए पहचानते हैं। देखिए इस बच्चे ने पूछा जी अल्लाह समझाइए। मैंने कहा जी सूरज को तुलू होते हुए देखते हो, गुरूब होते हुए देखते हो, मौसमों का तब्दील होना देखते हो, चांद का मंजिलों को तय करते हुए 14वीं पर बाकमाल देखते हो। और फरमा रहे हैं आप जरा, ये जो पूरी कायनात में एक नज़्म हाकिम है, पूरी कायनात में एक नज़्म हाकिम है, ये खुद नज़्म दलील है कि नाजिम है। और फरमा रहे हैं आप जरा, भाई ये इमाम बारगाह है ना, अगर इस इमाम बारगाह में नज़्म ना हो कि माइक यहाँ हो और स्पीकर वहां और मेंबर यहाँ हो और तकिया यहाँ हो, हर चीज अपनी जगह पर ना हो, तो कहा जाएगा कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई बड़ा नहीं है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर हर चीज अपनी जगह पर सही हो तो मानेंगे, चाहे वो हमें नजर ना आ रहा हो। तो जो है गौर फरमा रहे ना आप रात, फरमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे आ जाइए। अब आगे के भेज दो सारों को। ये आइए करीब कर लीजिए, एक सलवात और हदिया करें नबी की ज़ात। सुन लीजिए, ये मेंबर की बहस है, इस गुफ्तगू को सुन लीजिए। आपकी तवज्जुहात भरपूर हैं, आपकी इनायत, और मैं अपने तमीदी बयान से गुजर रहा हूँ। और बात ये हो रही है कि हम अगर अल्लाह को पहचानना चाहें तो हम उसके सिफात से अल्लाह को पहचानते हैं। अल्लाह नज़्म बरकरार करने वाली ज़ात है। सूरज से अल्लाह पहचान रहे हैं, चांद से अल्लाह पहचान रहे हैं, मौसमों से अल्लाह की मारिफत हो रही है। ऐसा ही है जी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ये चांद और सूरज जो हमारे लिए, तवज्जो चाहूँगा इस बयान पर, ये चांद और सूरज जो हमारे लिए दलील वजूद परवरदिगार हैं, ये उनके लिए दलील वजूद परवरदिगार नहीं होंगे जो चांद और सूरज से पहले बने हो। सलवात पढ़े जरा नबी की ज़ात पर। ये तो मेरे लिए चांद और सूरज दलील वजूद परवरदिगार है ना, लेकिन जिनका वजूद उस वक्त था जब चांद नहीं था। आपकी मजलिसी समाते हैं तो मैं एक जुमला कह दूं, चांद बना ही फातिमा ज़हरा के पैरों के धूल से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
حدیث ہے. حدیث ہے کہ اللہ نے جب پنجتن کے انوار کو خلق کر لیا، پھر پروردگار عالم نے زمین اور آسمان خلق کیے اور بتایا کہ کس کے نور سے زمین بنا اور کس کے نور سے آسمان بنا. پنجتن میں 4 ہستیوں کے انوار سے اللہ نے زمین، آسمان اور جنت کو بنایا ہے. دوزخ کو تو علی کے دشمنوں نے بنوایا. اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. ماشاء اللہ. لا اجتماع الناس علی حب علی. اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. یہ دوزخ بنی ہی اس بنیاد پر ہے کہ لوگ علی کی محبت پر جمع نہیں ہے. یا علی. اور فرما رہے ہیں اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، اللہ نے جنت کو خلق کیا، پروردگار عالم نے حوروں کو خلق کیا، غلمان کو خلق کیا. پروردگار عالم نے جب پوری کائنات بنا لی 4 ہستیوں کے انوار سے، تو پوری کائنات کے اندر اندھیرا تھا. علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار میں لکھا ہے، اللہ نے سب کچھ بنا لیا تھا، اس پوری کائنات میں اندھیرا تھا، اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے فاطمہ زہرا کا وجود. سیدہ کے نور سے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا. اللہم صلی علی محمد. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو یہ جو اس مخلوق سے پہلے بنے، کچھ نہیں تھا اور یہ تھے. اچھا، کوئی بات بھی ہماری عزیزان گرامی ان بچوں اور جوانوں سے، اکثریت جوانوں کی ہے، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہر بات قرآن سے ثابت کریں، اس لیے کہ یہ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ان کے پاس ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی، کالج، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، جی زیادہ تر نوجوانوں کا جو اٹھ بیٹھ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کافی ہے. تو ٹھیک ہے، ہاں ہم بھی الحمدللہ یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے، اس لیے یہاں سے جو بات ہوگی وہ علمی بات ہوگی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کو. میں عرض کر رہا تھا، اس بات کو مستدل کر رہا ہوں، مستند کر رہا ہوں کہ چاند، سورج، تمام مخلوقات الہیہ. اچھا، جب چاند اور سورج نہیں تھا تو روز و شب نہیں تھے، روز و شب نہیں تھے تو پودے اور پھول نہیں تھے، یہ موسم نہیں تھے. یہ چاند اور سورج کی وجہ سے تو دن بنے ہیں نا. جب دن نہیں ہے، موسم نہیں ہے، جب موسم نہیں ہے تو پھل نہیں ہے، پھول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں یوں کہہ دوں کہ سب کچھ بطفیل فاطمہ ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. عین عقیدہ، عین عقیدہ توحید اس کے اندر نہفتہ ہے. جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے. اللہ نے سب سے پہلے ان کے انوار کو خلق کیا، اور ان کے نور کے توسط سے، ان کے نور کے وجہ سے اور تبرک سے، جی تبرک سے، ان کے نور کے تبرک سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اور فرما رہے ہیں تو ان سے پہلے، تو اب میں اس پہ دلیل دینے جا رہا تھا. قرآن مجید پروردگار عالم شیطان سے جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو حضرت آدم کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ جی توجہ کر رہے ہیں نا آپ؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے.
توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا کہنے، ہمارا ایک ہاتھ سیدھا ہے، دوسرا ہاتھ الٹا ہے، اللہ کے بھی کیا الٹے اور سیدھے ہاتھ ہیں جی؟ دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ ہے مکمل طاقت سے بنایا ہے، میں نے جسے اپنی مکمل طاقت سے بنایا ہے۔ غور فرما رہے ہیں نا؟ یہ بات میں پچھلے سال اس سزاخانے میں کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا اس کے بعد والی بات، لیکن اس سے ہٹ کر بات عرض کر رہا ہوں۔ اور جو ہے وہ یہ طے ہے کہ جب اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو اللہ جنہیں ید اللہ کہتا ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ الٹے اور سیدھے نہیں ہیں، ایسے اہل بیت کے بھی دو ہاتھ الٹے اور سیدھے نہیں ہیں۔ یہ پچھلے سال میں نے روایت سنائی تھی، میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا جی۔ یہاں پر بات یہ ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اسے تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، جو میرا موضوع ہے، کیا متکبر ہو گیا ہے یا ان لوگوں میں سے ہو گیا ہے جو عالین ہیں؟ بھائی قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا وجود ہے جو آدم سے پہلے بنے، یا نام آپ بتائیے، یہ نام بتانے کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم یہاں بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں قرآن عالین کہہ کر یاد کر رہا ہے۔ ہم کنت من العالین، تم عالین میں سے ہو گئے ہو؟ کون ہے وہ عالین؟ وہ عالین کون ہے جنہیں قرآن مجید اللہ انہیں عالین، بڑے لوگ، اعلیٰ لوگ، اونچے لوگ، سر بلند لوگ، جن کا سر کٹ کر بھی بلند رہتا ہو، عالین، ہم کنت من العالین۔ تو عزیزان گرامی، بحث یہ ہے کہ جو وجود زمین، آسمان، چاند، سورج سے پہلے بنے ہوں، ان کے لیے چاند سورج دلیل وجود پروردگار نہیں ہے۔ میرے لیے تو ہے، ہمارے لیے تو ہے کہ اللہ کو ہم پہچانیں گے۔ لہٰذا یہاں کیا فرما رہے ہیں میرے مولا امام حسین؟ فرماتے ہیں اے اللہ، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ دعائے مبارکہ عرفہ کے اندر امام حسین کی مناجات ہیں، یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے غافل اور دور نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اپنے ایک عارف استاد سے، ایک مجتہد سے، ایک عارف عالم دین سے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں امام حسین کہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا؟ تو کہنے لگے کہ مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم شاہراہ کے کنارے پر کھڑے ہو، کسی رستے پر کھڑے ہو، اور کوئی بہت مہنگی گاڑی روڈ پر سے گزرے، اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو گاڑی پہ تبصرہ کرو کہ اس کے ٹائر دیکھو کیسے ہیں، اس کا رنگ دیکھو کیسا ہے جی، اس کا بونٹ دیکھو کیسا ہے، اس کا اسٹیئرنگ دیکھو کیسا ہے، اور گاڑی گزر گئی۔ وقت ضائع کر دیا نا، یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اسے بنایا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کی صفات میرے اور آپ کے لیے دلیل وجود پروردگار ہے، مگر اہل بیت خود اللہ سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں میرے مولا علی؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور میں جرت نہیں ہے بولنے کی۔ بہت سارے ایسے کلمات ہیں میرے مولا علی کے کہ جو اگر کوئی اور بول دے نا تو اسے نبھانا مشکل ہو جائے گا، اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مولا فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کوئی اور بول کے دکھائے، مجال نہیں ہے کسی کے کس انداز سے بات کرے جس انداز سے مولا علی بات کر رہے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات پر دلیل ہے۔ ہمیشہ ذات کو صفات سے پہچانتے ہیں نا، لیکن مولا علی فرما رہے ہیں میں تجھے تیری ذات سے پہچانتا ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا تو ہم تھے اور تجھے جانتے تھے، اور ہم نے تجھے تیری عبادت کی ہے تو ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کا سلیقہ سیکھا ہے۔ لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کا سلیقہ نہ ہوتا۔ ہم نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا نام اور ذات یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے وہ اہل بیت جانتے ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس کے صفات کے اوپر غور کرو، تمہیں اللہ کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ
صفات سے پہچانی شناخت ہوا کرتی ہے، صفات سے شناخت ہوتی ہے۔ بھائی کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی باب الحوائج موچی گیٹ کے اندر، موچی دروازے کے اندر، باب الحوائج باب المراد کے اندر جی مجلس مجالس خمسہ ہیں۔ تو ہم سے مثلا ظاہر زیدی صاحب تشریف فرمائے، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، خیرپور سے آئے ہوئے ہیں اپنے کسی کاروباری سفر پر لاہور میں۔ انہوں نے پوچھا جی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم یہ ہم سے پوچھیں گے کہ ذرا اس امام بارگاہ کی صفات بتائیں، کون سی گلی ہے، دروازہ کیسا ہے، کہاں جا کر کہاں مڑنا ہے۔ جیسے جیسے صفات ہم بیان کرتے چلے جائیں گے یہ ذات سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ پروردگار عالم اپنی ذات کی معرفت اپنی صفات کے ذریعے کروا رہا ہے۔ ہر ایک کی صفات ہیں بھائی، ہر ایک کی صفات ہیں۔ دیکھیے اللہ نہ شناختی کارڈ کا مسلمان چاہتا ہے، نہ شناختی کارڈ کا مومن چاہتا ہے۔ مومن شناختی کارڈ کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ مسلمان شناختی کارڈ کا نہیں ہوتا۔ ابھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا انتقال ہوا، ایکس چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے، تو ان کی نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھائی ہوا۔ آخری 3-4 سالوں میں شیعہ ہو گئے تھے۔ ایک سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ ہی نے کیا تھا۔ نہیں، ایک اور سلوات دیا کرے نبی کی طرف۔ تو ان کے سویم کی مجلس میں ججز بیٹھے ہوئے تھے اور وکلا بیٹھے ہوئے تھے، اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں ظاہر ہے جب ایک چیف جسٹس کی مجلس پڑھنے جائیں گے تو پھر قانون پر ہی بات ہوگی نا۔ تو ہم نے پوری مجلس سویم کی جو ہے وہ پاکستان کے قانون پہ پڑھی، اور الحمدللہ ہمارے ذمہ دار، سبھی ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان کے آئین کو پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستان کا قانون پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ تو وہاں بات آئی، ہم نے تنقید بھی بھرپور کی، جو ہمارا جو یہ مقدس گائے بنائی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو مقدس گائیں، ان کے اوپر تنقید کرو گے تو فوراً توہین ہو جائے گی، اور وہ پورے پاکستان کی توہین کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو انصاف ہے، جو معاملات ہیں، وہ آپ کے پیش نظر ہیں، کتنے خراب ہیں، کتنا عجیب ہے۔ وہ جو دروازہ کھولتا ہے نا مین کسی ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا دروازہ، جو بالکل مین دروازہ کھولتا ہے، وہاں سے لے کر اوپر تک رشوت ہی رشوت، اور مقدس گائے ہیں۔ اس کو کچھ مت کہیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا بول میں ججوں پر رہا ہوں، آپ پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا، یہ 2-4 ادارے اگر ٹھیک ہو جائیں پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر۔ غور فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو وہاں ہم نے ایک بات کہی، وہ بات آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا جی، ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان مسلمان، پاکستان اسلامی ریاست ہے یا نہیں؟ ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے کہا جی پاکستان ایسے ہی اسلامی ریاست ہے جیسے یہاں کا مسلمان مسلمان ہے۔ یہاں کا مسلمان بھی شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، اور پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پہ بھی لکھا ہوا یہ اللہ کی زمین ہے، اور یہاں اللہ اور قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو یہ شناختی کارڈ ہی تو ہے نا پاکستان کا جی۔ مسلمان بھی یہاں کا شناختی کارڈ کا مسلمان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا مشال کے ساتھ، مشال کیا کیا بیچارے کے ساتھ، ابھی تک طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ اس کا جرم کیا تھا اور کیسے مار رہے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو۔ ظلم کرنے والے بھی تمہارے قبیلے کے ہیں اور تم بھی انہی کے ماننے والے ہو۔ دیکھ لو مثالیں موجود ہیں۔ ایک ذرا اس ویڈیو کو تو دیکھیے، مجھ سے تو ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں وہ دیکھی نہیں گئی ویڈیو، جس انداز کے ساتھ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ معمولی سی بھی اگر انسانیت ہو تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مار کیسے رہے تھے اسے؟ غور کر رہے ہیں نا۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، یہاں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، لہجہ بدل کے لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ ہمیں دنیا کچھ کہتی رہے، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس پر ہمیں فخر ہے،
ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے بہتے ہوئے آنسو ہماری انسانیت کے اضافے کا سبب ہے۔ جس کا دل نرم نہ ہو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور ہم مشق کرتے ہیں دل کو نرم کرنے کی۔ یہاں مظلوم کی آواز آتی ہے، یہاں مظلوم کا نام آتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ ہمارا چہرہ پورے مسلمانوں میں سب سے اچھا چہرہ ہے، مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر ہماری ہے، ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں۔ اس پر اگر غرور کرنے کی اجازت ہوگی تو اسی پر ہوگی۔ ہم مسلمانوں کے درمیان اچھا چہرہ رکھنے والے لوگ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں، تم کافر کہتے رہو، تم مشرک کہتے رہو، تم کون سا، تم تو حضرت ابو طالب کا کلمہ ہی نہیں دیکھ پائے اب تک، تمہیں ہمارا اسلام کہاں نظر آئے گا؟ اور ہمیں ان لوگوں سے اسلام کی سند چاہیے ہی نہیں جو ابو طالب کا کلمہ نہ دیکھتے ہو۔ ہم محتاج نہیں ہے کہ کوئی تم سند دو گے ہمیں، تم کہو گے کہ تم مسلمان ہو تو ہمیں مسلمان کہلائیں گے۔ یہ تو ابھی ہم پر ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہیں گھور کے نہیں دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، الحمدللہ یہ قوم جو روتی ہے، یہ قوم جو ماتم کرتی ہے، یہ قوم جو عزاخانوں میں آ کے بیٹھتی ہے، یہ قوم جو عزاداری کرتی ہے، ان کا چہرہ سارے مسلمانوں میں بہت اچھا چہرہ ہے۔ شناختی کارڈ کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، کردار کا مسلمان چاہیے۔ میں لندن ایئرپورٹ پر اترا اسی ابا قبا کے ساتھ، انگریز سامنے سے گزرے، آگے گئے، پھر پلٹ کے واپس آئے، کچھ عورتیں تھیں کچھ مرد تھے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا مسلمان علماء کا لباس ہے۔ کہنے لگے مسلمان عالم ہیں آپ؟ میں نے کہا جی مسلمان علماء کا لباس پہنا ہوا ہے میں نے۔ کہنے لگے بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں وہ جو گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ ان سے بہتر ہیں۔ یہ غیر مسلم بول رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ عام تجزیہ ہے، یہ معاشرہ ان باتوں پر غور کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج تک کسی کا گلا نہیں کاٹا۔ اتنی کھوپڑیاں پاکستان میں خودکشی کرنے والوں کی اڑی ہیں، آج تک کسی شیعہ کی کھوپڑی نہیں اڑی۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو مار کے کسی کو مارنے کی، ہماری تو یا علی مدد کی صدائیں مارے ڈال رہی ہیں۔ اور کر رہے ہیں ہماری ماتم کی آوازیں مارے ڈال رہی ہیں۔ ہماری یہ مجلسیں، ہمارا یہ جلوس، یہ ہمارا ماتم، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، ہمارا دشمن بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہو جائے الحمدللہ ہم جس انداز سے چل رہے ہیں اس سے بہتر انداز اگر وہ اپنائیں گے تو وہ جئیں گے، وہ زندہ رہیں گے، اور اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ اس دروازے پر آنے والا زندہ رہتا ہے، نہ آنے والا مر جاتا ہے۔ یہ جو مولا علی نے فرمایا نا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں پوچھو پوچھو، مولا علی فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت اچھے ترجمہ کریں گے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ کیا کہنے آپ کیا؟ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ صلوات اور فرما رہے ہیں الحمدللہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، مجھے 2-4 جملے اور سن لیجئے، جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے جنت کا دروازہ بنتا ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اور ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ سب سے اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اطمینان قلب یہاں نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب یہاں نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ ہماری تصویر دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ میں ابھی ہندوستان گیا، لکھنؤ میں مرزا محمد اطہر خطیب اکبر کے مجلس برسی پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی دہلی ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن پہ پہنچا، وہ ہندو بیٹھے تھے، جو کاؤنٹرز تھے جہاں پر وہ پاسپورٹ لیتے ہیں، مہر لگاتے ہیں انٹری اور ایگزٹ کی۔
تو میں اپنی اسی لباس میں تھا جی، الحمدللہ پوری دنیا میں اسی لباس میں پھر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ چشمے یہ اللہم صل علی محمد، یہ خادموں کا لباس ہے، یہ متکبروں کا لباس نہیں ہے، یہ نوکروں کا لباس ہے، اہل بیت کے نوکروں کا لباس ہے۔ اور مجھ سے آج ابھی اسی جہاز میں آج کوئی سفر ایسا نہیں ہوا، پوری کتاب بنا سکتا ہوں، ہر سفر میں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ کھڑا ہوا ہو، یا بیٹھنے والا، یہ چلتے پھرتے اترتے چڑھتے یا انتظار کرتے وقت کہ جب اعلان ہو جب جا کے بیٹھیں جہاز میں، کوئی سفر ایسا نہیں ہوا جس میں کوئی آیا نہ ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں۔ پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے، اور میں پہلا جواب اسے یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے، یا علی مدد ہم بولتے ہیں، تشریح آپ کرتے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، تفسیر آپ کرتے ہیں۔ ہم بتائیں گے نا ماتم کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے نا کہ ہم اہل بیت کے غم میں جو روتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو بھائی؟ عجیب و غریب داستان ہے۔ آج جو سوال پوچھا گیا وہ بھی بتائیں۔ وہ آج ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ کیا بات ہے کہ بریلوی ایسا لباس پہنتے ہیں اور دیوبندی ایسا پہنتے ہیں، دور سے پہنے میں نظر آ گئے، آپ شیعہ عالم آ رہا ہے، ضرورت کیا ہے لباسوں میں آپ کو رہنے کی؟ میں نے کہا جی یہ سا اعتراض تو پہلے آپ ڈاکٹروں سے کیجئے، وکلا سے کیجئے، پولیس مین سے کیجئے۔ ہر شعبے کا ایک لباس ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو اس کا تعلق کس سے ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ کوئی اپنا ہوتا تو اسے جواب دیتا، اپنے کو میں جواب یہ دیتا کہ بھائی جس ملک کے اندر ایک صاحب نے ہم سے، جب ہم نے یہ ایمبولینس سروس اور یہ فلاحی کام شروع کیے، 30-35 ایمبولینس اس وقت بھی کراچی میں چل رہی ہیں، مختلف شہروں میں جہاں جہاں سینٹر بنا رہے ہیں، اور مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اپنی کوئی آپ کو رپورٹ سناؤں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی وہ چھیپا کی اور عیدی کی ایمبولینسیں تھیں، یا آپ نے شیعوں کے پیسے لگا دیے ایمبولینسیں خرید کر، اتنے ایمبولینسیں آپ نے خرید لی، جگہ جگہ ایمبولینس چل رہی ہے آپ کے اداروں کی، جے ڈی سی اور اے کیو ٹی کی ایمبولینسیں۔ تو جو اعتراض کر رہے تھے انہی کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، ان کو تو جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جب آپ کو اپنے شیعہ ادارے کی ایمبولینس روڈ سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، گزرتی ہوئی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کہنے لگے ایک پاؤ خون بڑھ جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے ان صاحب کو دیکھ کر کہا، میں نے کہا یہی جواب ہے آپ کا۔ اور فرما رہے نا، جب کسی شاہراہ پر، جب کسی ایئرپورٹ پر، جب کسی جہاز میں، اچھا معلومہ سارا جہاز بیٹھ چکا ہے، اب کیا کریں، ہر ایئرپورٹ پہ اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی جلدی جا کے کیا بیٹھیں گے، جب سب بیٹھ جائیں گے جب لے جائیں گے آپ کو۔ اور جب یہ ہوتا ہے اور ہم آخر میں جاتے ہیں تو سارا جہاز دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آیا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہم تو چلتے پھرتے یا علی کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہی میں ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، اور بلکہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی کہیں ایک آواز آتی ہے، اس لیے کہ پورا اتنا خوبصورت ماحول ہو آپ کے گھر کا اور آپ کے مثال کے طور پہ ادارے کا، آپ کے آفس کا، اور ہلکی سی بدبو کہیں سے اٹھے تو وہ پورا ماحول خراب کر دیتی ہے نا۔ تو بدبو تو اتنی سی ہوتی ہے اور اتنا بڑا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری قوم کے اندر کوئی ایک آدھ دو آوازیں اٹھتی ہیں جو ماحول خراب کرتی ہیں، مگر ورنہ قوم ایسی نہیں ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا آج تک مجھ سے کسی نے امامے کی توہین نہیں کی۔ کوئی شیعہ ہو اور اس نے امامے کی توہین کیوں، مجھے نہیں ملا۔ آپ کو کوئی ملا ہو تو مجھے ملوائیے گا اس سے، شاید اس نے کچھ اور دیکھا ہے، سمجھا کچھ اور ہے۔ اور فرما رہے ہیں نہیں، ہماری یہ آبرو ہے، ہماری یہ عزت ہے، یہ ہمارا لباس ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہم پوری دنیا کے شیعہ جڑ جاتے ہیں کچھ نشانیوں کے ذریعے، ان نشانیوں میں ایک نشانی کالے کپڑے ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی اہل بیت کا پہنا ہوا لباس کی یاد ہے۔
ویسے ہی ہم ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں. یہ اہل بیت کے لباس کی شبیہ ہے. یہ ممبر مولا علی کے ممبر کی شبیہ ہے. یہ تابوت اس تابوت کی شبیہ ہے جو اٹھنا تھا یا کہیں اٹھا. یہ علم حضرت عباس کا اس علم کی شبیہ ہے جو کربلا میں اٹھا. تو ہم تو ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں. تو خبردار کوئی بچہ کوئی جوان اگر کوئی ایسا جملہ کہیں سنے کہ صاحب اس امامے کی کوئی توہین کر رہا ہو تو اسے پیار سے سمجھائیں یہ اپنا ہی کوئی ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوئی اپنا ہی ہے، عزیز ہے، اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. مراجع کا لباس ہے، ہمارے مجتہدین کا لباس ہے، ہمارے علماء کا بھی. آیت اللہ مرحوم جن کی فاتحہ پڑھوائی آپ نے، شوکت حشمت علی خیر اللہ پوری، بزرگ علماء، حافظ کفایت صاحب جی، بشیر فاتح ٹیکسلا، یہ سب امامہ پہنتے تھے. نقن صاحب، کبن صاحب، ناصر الملت، سعید الملت. آپ کے اسی موچی دروازے کے اندر کتنے بزرگ. آیت اللہ حائری جو اسی گلی انہی گلیوں میں رہتے تھے. آیت اللہ حائری جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تاریخ میں اتنی تفصیل سے تفسیر کسی نے نہیں لکھی جتنی اس موچی دروازے میں لکھی گئی ہے. اسے آپ جو متعارف جلدیں ہیں ان جلدوں میں تقسیم کر رہے ہیں، 350 جلدیں بنیں گی. کون کہتا ہے ہم قرآن کو نہیں جانتے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر اگر ہمارا عالم کرنے لگے تو 350 جلدیں بنتی ہیں. تب بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. ابھی تو اور میری زندگی ہوتی تو میں اسے آگے بڑھاتا. ہمارے ان بزرگوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں. ہماری فقہ جو منتقل ہوتی آئی ہے، توجہ چاہوں گا، جو ہم تک پہنچی ہے ہماری فقہ، اس کے اندر کتنی قربانیاں ہیں. شہید ثانی کا ایک پیر اونٹ سے باندھا گیا، ایک اونٹ سے، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا. دونوں اونٹوں کو 2 مختلف سمتوں پہ دوڑا دیا گیا. آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا، آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا. کون ہے یہ؟ شہید ثانی، جنہوں نے فقہ اہل بیت کو منظم کیا ہے. بھائی میں کہتا ہوں میرا ماتم یہ ہے، ان کا ماتم وہ تھا. کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے. ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے. اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں. اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے. ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے. یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت، وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے، ان کا وہ ماتم ہے. اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے. ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے. مجھے ابھی پچھلے سال، اسی سال محرم جو گزرا ہے، ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں. دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی، دف بجائی جا رہی تھی، ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا، شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں، جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں، شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا. تو کچھ جذباتی جوان آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی، انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا. دوسرے دن ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا، ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے. دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی. ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا، اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا. تم کون ہو بھائی؟ سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے. خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی، تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہوں، مجھ سے ایسے ہوں گے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے. برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا. تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے، بڑا سرمایہ لگا ہے، بڑی قربانی لگی ہے. ہمیں احترام کرنا ہوگا ماتمیوں کو ماتمیوں کا، علماء کو ذاکرین کا، ذاکرین کو علماء کا. وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم تو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں جو کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جو اس پاکستان میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہی کرنے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس باقی سب غلط ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے بھائی. ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا. جب ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا تو ہمیں اس کی ظرف کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ظرف پر متکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے ظرفوں کو مضبوط کرے، ان میں اضافہ کرے، ان میں گہرائی عطا فرمائے. سب امام حسین کے خدمت گزار ہیں.